अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। एक जो बुनियादी राइट होता है किसी भी जमहूरी माशरे में आवाम का, वो वोट का हक होता है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का वक्त बहुत ही करीब पहुँच चुका है, लेकिन अभी भी हमसे बहुत ही शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। वो अगर सियासी जमातों की हद तक देखा जाए, हम खुद जो मीडिया पर बैठ के तबसरा करते हैं, हमारे तज्जियों के तहत देखा जाए, या आम आवाम जो हमसे बतौर मीडिया पर्सन सवाल करते हैं कि इलेक्शन आखिर होंगे भी या नहीं। किसी भी और माशरे के अंदर इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए थी, जहाँ पर जो मुल्की कवानीन है या जो आइन है वो इसको तय कर देता है और बड़े वाज़े तौर पे तय कर देता है। अब तकरीबन अगर अपने वक्त पर असेंबली डिज़ोल्व होती है तो उसमें भी 11 दिन रह चुके हैं और उससे पहले भी होती है, तो इतना वक्त बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई वजाहत नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जो शकूक व शुबहात का आलम है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर जैसा कि आज हुआ, कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ाई गई हुकूमत की तरफ से, तो शुबहात ने जन्म लिया और लोगों ने अगेन यही सवाल करना शुरू किया कि अगर नून लीग जाते जाते जो कीमतें हैं उनको बढ़ा रही है और साथ ऑब्वियसली जवाब भी पेश कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना कि हम ये एक ज़िम्मेदाराना फ़ैसला कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है जाते हुए कीमतें बढ़ाना, लेकिन हम बढ़ा रहे हैं। जो माजी की हुकूमत ने सब्सिडीज़ दी थी वो काम हमने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये इशारा तो नहीं कि अपने वक्त पर इलेक्शन नहीं होंगे। तभी बड़े आसानी से वज़ीर ख़जाना की तरफ से अनाउंस किया गया, वो भी ख़ुद मीडिया पर आकर, किसी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये ऐलान उनकी तरफ से नहीं किया गया है। इसके अलावा इन शकूक व शुबहात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर कोई अफसोसनाक दहशत गर्दी का वाक़या पेश आए तो तब भी ये सवाल किया जाता है कि कहीं सिक्योरिटी वजूहात की बेसिस के ऊपर इलेक्शन डिले तो नहीं हो जाएंगे। सो ये जो तमाम सूरत हाल बन रही है, और पैटर्न हमारे यहाँ इतना वाज़े होता है कि बाप पार्टी जो 2018 में इलेक्शन से कुछ वक्त पहले तश्कील पाई थी और उनकी वफादारियाँ PTI के साथ गई थीं, अब वही बाप पार्टी नून लीग के साथ जब उनकी कुर्बतें देखने को मिलती हैं तो उससे काफ़ी लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हवा के रुख का तयन हो गया कि आगे इक़्तिदार किसके पास जाएगा। MQM कोई पोजीशन लेती है या काफ लीग, तो उससे भी वाज़े हो जाता है कि वो किस तहत वो उनकी तरफ से बात की जा रही है। सो इन तमाम जो इस वक्त ये शकूक व शुबहात जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हुकूमत बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून नज़र आती है, क्योंकि ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि जो वज़ीर कानून है आज़म तारड़ साहब, उन्होंने अब एक बार फिर इस बात का हवाला देना शुरू कर दिया है कि 2018 में मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर ये फ़ैसला कर लिया गया था तमाम पार्टीज़ की तरफ से कि अगले इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। लेकिन आपको याद होगा चंद दिन पहले तक हम हुकूमती वज़रा के वो बयानात चला रहे थे जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि नई हल्का बंदियों, नई मरदमशुमारी के तहत ये इलेक्शंस हों। लेकिन ऑब्वियसली MQM का ये जो है मुतालबा वो काफ़ी ज़ोर पकड़ चुका है और वो भी मंजर आम के ऊपर मौजूद है। अंसार अब्बासी साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के और बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उनकी आज की द न्यूज़ की ये खबर है जिसके अंदर वो कहते हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुकूमत किसी भी वक्त बुला सकती है। ये वो बात है जो पस मंज़र में जा चुकी थी, इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा था कुछ दिन से, लेकिन अब अंसार अब्बासी साहब की खबर ये कहती है कि मरदमशुमारी की मंजूरी भी मुमकिना तौर पर दी जा सकती है, जिसका ऑब्वियसली मतलब ये है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। उस सिलसिले में वज़ीर तालीम जो है वो इलेक्शन के इनेकाद को निगरां सेटअप के साथ जोड़ रहे हैं। वो ये बात कहते हैं कि अगर निगरां सियासी होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे, अगर गैर सियासी होगा तो समझिए कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे। सो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत में बैठी हुई जो पार्टीज़ हैं वो ख़ुद कितनी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, या फिर वो दूसरों जो अवाम है और बिलखुसूस जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो तो एक तरफ रह जाते हैं, लेकिन अवाम को ट्रिक करने की कोशिश की जा रही है उनके इस बुनियादी राइट के हवाले से। इसके ऊपर हम तफसीली आज की गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे क्या माइंडसेट छुपा हुआ है, और अभी भी हम ये कहें कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। फवाद चौधरी साहब पहले तो PTI में थे, आजकल उनका स्टेटस क्या है मालूम नहीं, क्योंकि आखिरी दफ़ा वो सियासत से छुट्टी लेकर गए थे और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब के पार्टी लॉन्च के अंदर वो मौजूद थे चेहरा छुपाते हुए। वो उन्होंने एक बयान दिया है और बहुत ही अहम मुझे लगता है कि उनके इस बयान को अहमियत दी जानी चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसे इलेक्शन का फ़ायदा नहीं होगा अगर उससे पहले PTI चेयरमैन और इस्टेब्लिशमेंट की ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ जाती तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। उनके इस बयान को PTI कैसे देखती है, इस पे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ, और ज़ैगम खान साहब को हमने खुसूसी दावत दी है, आप से तज्ज़िया हासिल करेंगे। जो तमाम मामलात हैं हमारे लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, आपसे ज़ैगम साहब हम चाहेंगे आप रहनुमाई करें। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आपकी तकारीर ऑब्वियसली जो सेनेट में होती हैं उसको हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी
کہ آپ بھی اس کو جوڑتے ہیں کہ جاتے جاتے، کیونکہ حکومت باقاعدہ طور پہ جواز دے رہی ہے کہ ہم نے جو پی ٹی آئی چیئرمین جو سبسڈیز جاتے جاتے دے کے گئے تھے وہ کو ملکی مفاد میں نہیں تھا، ہم ذمہ دارانہ فیصلہ کر رہے ہیں، اس کو جوڑا جائے کہ یہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے الیکشن ڈیلے ہونے کا، یا آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، ایکچولی ان کے جو بھی اقدامات ہیں نا، ان سے تو آپ دیکھیں گے ان کی بوکھلاہٹ جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہے۔ پچھلے 16 مہینے سے یہ آئے کیوں تھے؟ اگر پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسیز سے ان کو اختلاف تھا تو انہوں نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ 16 مہینے جب یہ پہلے آئے تھے، سب جماعتیں ساتھ ہوئیں، تو انہوں نے ایک ہی اسٹانس دیا کہ بھئی ہم تو یہاں دودھ کی نہریں بہا دیں گے، خان صاحب نے بڑی تباہی پھیلا دی ہے، ہم ساری چیزوں کی ریمیڈی کریں گے۔ ایک اور وجہ بھی بتائی گئی تھی، وہ تو ایک وفاقی وزیر نے آن ریکارڈ بتائی تھی، انہوں نے کہا وہ خان صاحب 10 سال کا پلان بنا رہے تھے، اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آنا چاہتے تھے، وہ جو بھی ہو گیا نا، وہ سب ہو گیا نا، جیسے انہوں نے چاہا ان کو حکومت ملی نا۔ آپ دیکھیں کہ ان 16 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی بھی ان کا نمائندہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ ٹی وی پہ آ کے، پارلیمنٹ میں آ کے کوئی اپنی اچیومنٹ بتائے کہ ہم نے 16 مہینے میں یہ کمال کیا، سوائے اس کے کہ جو مہنگائی آپ کی 10% تھی، انفلیشن آپ دیکھیں ابھی جو ہے وہ 48% پہ پہنچ گئی ہے، جو بجلی آپ کی 14 روپے یونٹ تھی آج وہ 55 پہ پہنچ گئی ہے، جو پیول آپ کا 150 پہ تھا آج پیول جو ہے وہ 250 پہ پہنچ گیا۔ آج آپ نے دیکھا جاتے جاتے ایک دن میں 20 روپیہ پیول کی قیمتیں بڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس پہ کل ہماری پارٹی باقاعدہ طور پہ کل سینٹ کا سیشن ہے۔ لیکن یہ جواز کیا قابل قبول نہیں ہے آپ کے لیے کہ جاتے جاتے آنے والوں کے لیے مشکل کھڑی کر کے نہیں جا رہے، اور کیونکہ عالمی قیمتیں بڑھی ہیں بین الاقوامی سطح پہ تو اس کو پاس آن کر رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اتنی تو بڑھی ہی نہیں نا، یہی ڈاکٹر صاحب تھے نا جب آئے تھے سپٹمبر 2022 میں، تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا کہ ڈالر میرے کنٹرول میں ہوگا، میں دیکھیں ڈالر کو کیسے 200 سے نیچے لاتا ہوں۔ دعوے تو مختلف رہتے ہیں نا، وہ تو آپ لوگوں کے حکومت میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ نہیں، بات دیکھیں اس ملک کے حالات ہی ایسے ہیں، آپ اس چیز کو دیکھیں ہم جب بھی ڈسکس کرتے ہیں نا، ہمیں پاکستان لیول پہ ڈسکس کرنا چاہیے، کسی بھی حکومت کے حساب سے نہیں۔ آج آپ دیکھیں آج کی حکومت یا پریویس حکومتیں جو بھی ہیں، 50 سال سے سویلین حکومت آ رہی ہیں، 1970 سے آلموسٹ جو ہے یہ پی پی نون لیگ مطلب مسلم لیگ ہے، دونوں کسی نہ کسی شیپ میں۔ خان صاحب تو آئے 2018 میں 3.5 سال کے لیے، جن کو ان پوری پارٹیز کو بڑی تکلیف ہے، جو ماضی میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ نے دیکھا کہ 2022 میں مل گئے، صرف یہ کہ ایک خان صاحب کے سٹانس کے اگینسٹ ان کو ساتھ ہونا تھا، یہ ایکسپوز ہو گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ بھئی پالیسیز آپ جب تک ملک میں اپنے ریسورسز نہیں بڑھائیں گے، جو بھی حکومت ہو، تو کبھی بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم قرضوں کی دلدل میں ایسے دھنستے جائیں گے۔ آپ دیکھیں قرضے لے کے ہم کتنی خوشی منا رہے ہیں۔ سر فورن انویسٹمنٹ کے لیے بن گیا نا فورم، آج معدنیات کے اوپر بھی کانفرنس ہوئی ہے، اور اپنی اچیومنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا وہ ذکر نہیں کر رہے ابھی کیونکہ ان کی نمائندگی موجود نہیں ہے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو دے دیتی ہوں، پھر کیسر صاحب آئیں گے وہ بات کریں گے اس کے اوپر۔ ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک تو فورن انویسٹمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں، دور رس فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ باقی زیگم صاحب آپ کی طرف میں یہ بات لے کے آنا چاہوں گی کہ یہ ہمیں کوئی وہم کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اگر پیٹرولیم پرائسز بڑھے تو ہم اس کے پیچھے یہی سوچ رہے ہیں کہ کہیں الیکشن جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی تو نہیں ہونے جا رہے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جواز دیا جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یہ درست ہے؟ دیکھیے ابہام ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ابہام ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر ہم شک کر رہے ہیں تو اس کی کنکریٹ وجوہات ہیں، یعنی ہم تجزیے کی بنیاد پر شک کر رہے ہیں۔ عام آدمی کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی بھی ایک تجزیے کی بنیاد پہ شک کر رہا ہے جس کے پیچھے ٹھوس وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آئین کو ایک طرف رکھ کر 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کو بڑے طویل عرصے تک مؤخر کیا گیا ہے۔ یہ پہلے ہو چکا ہے، تو ایک لائن پہلے سے کراس ہو چکی ہے، تو اس لیے شک ابھی بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے اشارے حکومتی اتحاد کی طرف سے مسلسل آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو بڑی حکومتی پارٹی ہے مسلم لیگ نواز ہے، اس کے اندر سے آ رہے ہیں، اس کے وزراء کہہ رہے ہیں۔ خود اسحاق ڈار صاحب بھی شرما کے ایک شرمیلی دلہن کی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر مجھے ذمہ داری دی گئی تو جو بھی ذمہ داری دی گئی وہ میں لے لوں گا۔ وہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ہرگز ایسا کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا، یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل سکیم کے خلاف ہوگا۔ اور طویل کرنے کے بارے میں بھی خود جو اس وقت قائد حزب اختلاف ہیں، یہ افیکٹولی پاکستان کی جو رولنگ کوalition ہے اس کے بھی ایک ممبر ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے وہ ٹکٹ کے امیدوار ہیں اور ان کا حصہ ہیں۔ وہ اس وقت ایک علامتی طور پر وہ قائد حزب اختلاف ہیں، وہ تو یہ کہہ چکے ہیں آگے جانے کے بعد، تو یہ سب باتیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی آئینی جواز موجود نہیں ہے۔
زیرو ہے. آئینی جواز جو ہے وہ صفر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں سینسس کی بنیاد پہ بالکل ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ سینسس کی بنیاد پہ حکومت نئی جو سیٹوں کی ایلوکیشن ہے وہ کر نہیں سکتی. کس صوبے میں کتنی سیٹس ہوں گی, کس صوبے میں کتنی سیٹس ہوں گی, اسلام آباد میں کتنی سیٹس ہوں گی, یہ آئین کے اندر درج ہے, آرٹیکل 51 کے اندر درج ہے. اگر سینسس کی بنیاد پر آپ اس کو تبدیل کریں گے تو آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہوگی. دیکھیں آئین میں بڑی سادہ سی بات ہے, آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے گی, یعنی اس کا اعلان حکومت کر دے گی باقاعدہ طور پر, تو پھر اگلا الیکشن اس کی بنیاد پر ہوگا. اس وقت ہمارے پاس جو نوٹیفائیڈ مردم شماری ہے وہ گزشتہ ہے, اور نئی مردم شماری میں سرکاری طور پر 4 سال باقی ہیں, وہ 10 سال بعد ہوتے ہیں. لیکن حکومت نے جو دباؤ کے تحت جو اعتراضات آئے سیاسی وجوہات پہ, ایم کیو ایم نے بھی اعتراض کیا, پیپلز پارٹی نے بھی اعتراض کیا, دوبارہ ڈیجیٹل مردم شماری کرائی, لیکن ابھی وہ نوٹیفائی نہیں ہوئی. فرض کرے اگر وہ نوٹیفائی ہو بھی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو نوٹیفائی ہونے کے بعد بھی قومی اسمبلی اور سینٹ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو تو امینڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت بھی نہیں کر سکتے. 2/3 اکثریت تو موجود ہی نہیں ہے, 2/3 تو ممبرز بھی موجود نہیں ہیں. اگر وہ آئین کو امینڈ نہیں کر سکتے تو پھر سیٹوں کی ایلوکیشن نہیں ہو سکتی. صرف وہ ایک آئینی بحران شاید پیدا کر سکے, مجھے معلوم نہیں کہ آئینی بحران بھی ہوگا. اس بات کو سپریم کورٹ سنے گی بھی یا اعلیٰ عدالتیں اس کو اٹھا کے پھینک دیں گی, لیکن بات یہ کہ ایک دفعہ بغیر کسی آئینی جواز کے ایک لائن کراس ہو چکی ہے تو کل کو بھی کر سکتے ہیں. ابہام تو موجود ہے, بہت سنجیدہ لوگ اس شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کا امکان موجود ہے. ٹھیک, یہ ابروز صاحب یہ اس طرف اگر جاتی ہے حکومت, کیونکہ ایم کیو ایم کی طرف سے مطالبہ بڑا زور پکڑ گیا, ان کے الفاظ یہ رہے خالد مقبول صاحب کے کہ صرف الیکشن نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں شفاف الیکشن چاہیے, اور اب وہ کہتے ہیں ہر قیمت پر کراچی کی آبادی کو 3 کروڑ گنا جائے. سو ایک طرف ان کے مطالبات زور پکڑے, ادھر انصار صاحب کی خبر آ رہی ہے, اور تیسری طرف طارر صاحب بھی اس کو کنفرم کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کے اوپر زور دے رہے ہیں مردم شماری کے اوپر. اگر اس طرف جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, بات جیسے بھائی نے بھی کہا نا, ایگزیکٹ ان کے جو مطلب ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں نا 16 مہینے کی, آپ نے دیکھا ہے کہ عدلیہ ہو, آئین ہو, ٹوٹل اس کے اگینسٹ یہ چلے ہیں. ماضی میں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے کم از کم اتنی وائیولیشن کبھی نہیں ہوئی. ابھی آ جاتے ہیں الیکشن پہ, یہ سب لوگ ساتھ ہیں, ایم کیو ایم بھی ان کے اتحادی ہیں, اور جس سے آپ جرنلسٹ کا آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بہت کلوز ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ جان بوجھ کے, میں جرنلسٹ ہمارے کالیگ ہیں ان کے بارے میں تو میں نہیں, میں چاہوں گی ابروز صاحب اس قسم میں وہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں مطلب ایک ہوتی ہے نا کلوز ایفیلیشن ہوتی ہے, جہاں سے نیوز آتی ہے نا, ان کے سورسز اسٹرانگ ہیں, وہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, تو اس لیے ان کی خبر کریڈیبل. ہاں وہی کہہ رہا ہوں میں. تو آپ کو بھی دیکھا ہے, سب کو پتا ہے نا, مطلب ابھی تو دیکھیں نا, ہم چاہے ان ٹی وی ٹاک شوز میں کچھ بھی کہیں, پورے پاکستان کا 24 کروڑ عوام ہے, وہ دیکھتا ہے نا کس کی کس کے ساتھ ایفیلیشن ہے, کس کے سورسز کیا ہیں. بات یہ کہ یہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں مطلب موو کروائی جا رہی ہیں کہ تاکہ آگے کچھ نہ کچھ ہو, جس کی بیس کیا ہے, بیس یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن نارملی جیسے کے پی پنجاب میں الیکشن سے انہوں نے انکار کیا, کورٹ کے جو ڈیسیشنز آئے ان سے انکار کیا, ججز کو انہوں نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں گالیاں دیں. جب ان کو آبجیکشن ہوتا تھا تو ایک لوور کورٹ کی جج پہ آبجیکشن تھا کہ اس کو کیوں خان صاحب نے کہا. جب یہ آئی اپنی اصلیت پہ تو انہوں نے سپریم کورٹ کے مطلب جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے, میں آتا ہوں 2 منٹ, ججز کو میں کہہ رہی ہوں, پی ٹی آئی چیئرمین نے بھی بہت باتیں کی جو کثر رہ گئی تھی, وہ ججز کی تصویریں لہرائی گئی لنڈن میں احتجاج کرتے ہوئے, آپ کے سپورٹرز کی طرف سے آئیڈیل صورتحال نہیں ہے صاحب کسی طرف. مجھے آپ بات کرنے دیں, کمپلیٹ کرنے دیں. نہیں آپ ضرور کریں سر. تو بات یہ ہے کہ جب اپنی اصلیت پہ آئے تو انہوں نے, آپ نے دیکھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو ججز کے خلاف انہوں نے کیا ہے نا, یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا, کوئی بھی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. جج تو اس کو اڑا دیتے ہیں, اگلے دن وہ پارلیمنٹرین ایم این اے ہو, سینیٹر ہو. پارلیمنٹ میں تقریر پہ تو اجازت ہوتی ہے, آپ عدالتی ججمنٹس وغیرہ کے اوپر بات کریں, اس پہ توہین عدالت نہیں لگتی؟ نہیں, اور چیزیں ہیں. بات یہ ایسے عدالتوں جب کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا ہے نا, تو آپ نے دیکھا ہے کہ کورٹ پہ سوئے موٹو ہے. میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال پہ. نہیں لیکن ابرو صاحب, کیونکہ اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں, ہم کیونکہ ون سائیڈڈ ایک بات صرف ایک اس حد تک, اور آپ کی کئی حد تک درست یہ بات ضرور ہے کہ جو توہین پارلیمان کا قانون بنایا گیا اس کے اوپر ہمارے پروگرام میں بھی بہت بحث ہے. لیکن سر ایک یہ بات بتائے گا کہ جب فل بینچ نہ بنے اور اس قسم کی چیزیں ہوں, تو جب اگر چیئرمین پی ٹی آئی تنقید کر سکتے ہیں عدالتی فیصلوں کے اوپر یا بینچز کے اوپر بھی فار دیٹ میٹر, تو ان کی طرف سے کیوں نہیں ہو سکتی دوسری طرف سے؟ نہیں, بات دیکھیں نا, آپ عدلیہ ہے نا, یہ کب ہوا
माजी की किसी हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का अदलिया के डिसीजन पे अमल नहीं हुआ? एक बता दे, किसी भी हुकूमत 1970 से आए हैं, भुट्टो को फांसी लग गई ना, कब पीपी ने कहा कि हम नहीं मानते, फांसी लग गई ना उसको। उसके बाद कितनी हुकूमतें आई हैं, गिलानी खुद जो है नाल हुआ। आप देखें, 2 मिनट मुझे बात करने दें। बात यह है कि ये चीज़ें माजी में कहीं मिसाल नहीं मिलता कि किसी भी गवर्नमेंट ने हुकूमत का इसका अदलिया का फैसला न माना। अदालती जो सूरत हाल, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी, आप इस पे जरूर बात कीजिएगा, बेहतर बात करेंगे। अदालती तारीख में ऐसी भी तो हमें बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि जब खुद फेलो जजेस और वो भी सरीन जजेस जो हैं वो आवाज उठा। ये नून लीग की बड़ी कमाल है कि वो हर जगह पे तकसीम डाल देते हैं, ये सबको हकीकत है। हम कितनी भी उनकी फेवर करें, ये हो नहीं सकता। मैं आ जा रहा हूं उस पर कि देखें, जब आप केपी पंजाब के इलेक्शन में नहीं गए, इस हुकूमत का टेन्योर कब कंप्लीट हो रहा है? अभी चंद दिन 12 अगस्त को ना, जी 8 अगस्त को क्यों असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं 90 दिन मिल जाए उनको। क्यों मिले ना? तो इक्तिदार की लालच है ना, 1 महीना ज्यादा इक्तिदार चाहिए ना इनको। चले, मैं फिर एक ब्रेक की तरफ जाती हूं। 1 महीने के इक्तिदार के लिए वो क्यों तोड़ रहे हैं? न तोड़े ना 2 दिन भी पहले, न तोड़े, इसमें क्या तो फिर खान साहब भी तैयार हो गए थे बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए कि इक्तिदार एक दिन का भी मंशा थी। इस मुल्क में तो कुछ भी हो जाता है इक्तिदार के लिए, लेकिन ये अब्रा साहब जो आप बात कह रहे हैं, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल हो, खास तौर पे पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं वही बुनियादी सवाल जो हमसे भी हर रोज़ पूछा जाता है और सबके जहनों में रहता है कि इलेक्शन क्या अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। ये जो नून लीग के ख़ास तौर पे बिलखुसूस जो वुज़रा है वो किस किस्म की आंख मचोली खेल रहे हैं, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से शुबात जन्म लेते हैं। कैसर अहमद शेख साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, आप मुआवने खुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया शेख साहब। मैं ये आपसे पेट्रोलियम प्राइसेस पे ही सबसे पहले पूछना चाहूँगी, जिस पे हमने डिबेट की है ब्रेक से पहले। ये किसी सियासी जमात के लिए दिल इतना बड़ा करना कि इलेक्शन से चंद महीने पहले पेट्रोलियम प्राइसेस भी इंक्रीज कर दी जाए, ये बड़ी एक आइडियल सी बात है। और उसके पीछे जो दलील आप लोगों की तरफ से दी गई है, वो इसहाक डार साहब की तरफ से, वो IMF के मुआहदे और दीगर वजूहात को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन शकूक व शुबात भी जन्म ले रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि नून लीग इलेक्शन में जाए और प्राइसेस बढ़ाए, तो क्या इलेक्शन डिले तो नहीं होने जा रहा? ये कोमल, एक तो हम जो असूल की बात है वो कर रहे हैं। हमने मुआहदा किया IMF से, और अभी पीछे जो उनको सबसे बड़ी शिकायत यही थी, वो क्यों नहीं मुआहदा कर रहे थे, क्यों IMF का समझौता नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे पीछे आपने मुआहदे किए, उसको तोड़ दिया, आपने पूरे नहीं किए। अब हमने एक कमिटमेंट की है, उसको अनार अगर करें तब शकूक व शुबात। अब मुझे बताएं कि हम क्या करें? हम तो असूल पे चल रहे हैं, अच्छा अपनी कुर्बानी दे रहे हैं सियासत को। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा वोटर जो है उसको हम समझाएं, रियलिस्टिक बात करें, जो हकीकत है वो बताएं, और अगर ना बता तब भी आप शिकायतें कर रही हैं। अब क्या करें? बात शेख साहब होती नहीं इससे पाकिस्तान के गरीब तो हम तो बजाय आप अप्रिशिएट करेंगे, होती नहीं है। और आप एक्सप्लेन कर लूं अगर आप इजाजत दें शेख साहब। वैसे इस बात को एक फिक्रा ये तो मुझे कहने देना, देखिए ये नहीं होती। जो हम असूल के मुताबिक चल रहे हैं हो गई, जो नहीं होनी चाहिए तब भी हम कह रहे हैं कि भाई अगर ज़रूरत है तो हम कोई नहीं वोटर को कन्विंस करेंगे, वो भी फिर आप नहीं मान रहे, तो हम क्या करें? कि मैं बताती हूँ सर, क्योंकि किसी दिन इसहाक डार साहब का नाम सामने आ जाता है, जिसको आपके एक मिनिस्टर सीनियर तरीन एहसन इकबाल साहब इंडोर्स कर देते हैं कि हाँ हो सकता है, और उसको बल्कि अभी जैगम साहब ने भी ये गुफ्तगू किया कि डार साहब भी खुद आकर खुला इनकार नहीं करते कि मैं नहीं कर सकता, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यहाँ से शकूक को जो शुबात जन्म लेते हैं, तब हम आपसे ये सवाल बार बार करते हैं। इसके अलावा वजीर कानून ये कह रहे हैं, अब उनको नई बात याद आ गई कि मर्दमशुमारी का मामला भी तो देखना है, क्योंकि 2018 में तय किया गया था। सो ये क्या वजूहात नहीं है जिसकी वजह से शकूक व शुबात हमारे जहनों में आए? पहली बात तो आपने इसहाक डार साहब से की देखिए ना, आपका आईन या कोई भी ये तो नहीं मना करता इसहाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एक नाम पेश होता है और फिर कंसेंसस करना, क्या ये बुरी बात है? ये नाम यानी पहले तय करके नाम देना चाहिए। न्यूट्रलिटी, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। तो यही तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सबकी अपनी अपनी राय है, और जो कंसेंसस बने, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मैं तो इस पे आपसे पूरी डिबेट करना चाहता हूँ। एक नाम, कोई भी नाम सामने आ सकता है, देखिए ना, उसके ऊपर फिर लोगों की राय, यही तो कंसेंसस होता है। अब उसके मुख्तलिफ राय अगर आप किसी से पूछेंगे ही नहीं। सर इस पे राय आपको इत्तेहादियों की चाहिए थी, अवाम की तो नहीं चाहिए थी, ना ही मीडिया की चाहिए? अपनी पार्टी की तो चाहिए, अपने MNS की तो चाहिए। हम सारी पार्टी हैं कि 2-4 बंदे तो नहीं हैं। अगर मुख्तलिफ राय लोग देंगे ना, जब कोई नाम आएगा तो उसके बारे में अच्छा या बुरा या नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी पॉइंट होगा वो आएगा ना। और ये तो एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। ये अगर आप नहीं करेंगे, एकदम पटोरी से निकालेंगे, एक नाम दे देंगे, तो क्या वो अच्छा है?
ابڑو صاحب آپ کہیے گا پھر میں زیگم صاحب کی طرف جاؤں گی. اس میں اتنی حیرت کی بات شیخ صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ ڈار صاحب کا نام آئے, اور ساتھ ہی فواد صاحب آپ کے فارمر کولیگ ہی تھے اگر میں اف آئی ایم رائٹ, اب تو وہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں, انہوں نے بھی ایک مشورہ آپ کو دے دیا, مشورہ کے طور پہ انہوں نے ایک بات سامنے رکھی ہے کہ ایسے الیکشن کا کیا فائدہ کہ اگر اس سے پہلے خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں تعلقات بہتر نہ ہو جائیں. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ لوگ نہیں آپریٹ کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے بغیر. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ فواد کے بیان کو پی ٹی آئی سے جوڑنے کا کوئی میں اس وجہ سے کہ فواد آپ کو پتا ہے کہ وہ اس پہ تھا, وقفے پہ ہے نا, اس نے بریک پہ گیا ہوا ہے, تو بریک پہ گئے ہوئے ہیں, تو ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ بریک پہ ہیں یا ریسٹ میں ہیں, جو بھی ہے وہ جانتا ہے. کم از کم پی ٹی آئی کا اس سے تعلق نہیں ہے, اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ نے بھی دیکھا ہے. نمبر 2 آ جائیں کہ کیئر ٹیکر. دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک چیز کا مثال دیا جاتا ہے کہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی بنا 2 بڑی پارٹیوں کی طرف. اس کی مین ایک کنڈیشن ہے کہ جب بھی کیئر ٹیکر بنے گی وہ غیر جانبدار ہوگی. غیر جانبدار کس کو کہا جاتا ہے بھائی؟ وہ کم از کم اس پارٹی کا بندہ نہ, جو بھی پارٹی ہو, ایون پی ٹی آئی ہو, پی ٹی آئی کا بندہ کیوں نامینیٹ ہو, پی ایم کے, میں اپنی پارٹی کی بات کروں نا, پی ٹی آئی کا بندہ ہو, اسحاق ڈار ہو یا راجہ پرویز اشرف کو بھی بڑا شوق ہے پی پی, اس کے لیے اس کی جو دھڑکن ہے نا بڑھ رہی ہے آج کل, میں بھی پی ایم بنوں. بات یہ غلط ہے. بے شک پاکستان میں 24 کروڑ کی آبادی میں یہ 3-4 پارٹیز ہیں, انہی کے لوگ ہی پی ایم بن سکتے ہیں, اور کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. غیر جانبدار بندہ ہوگا, الیکشن جو بھی ہوں گے تو الیکشن وزیر تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر سیاسی ہوگا تو وقت پہ ہو جائیں گے, تو یہ تو آپ کے بھی انٹرسٹ میں بات ہے. نہیں, بات سیاسی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, یہ تو ایک الگ ایشو ہے نا. وقت پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو پھر تو دیکھیں ایک اور بات چلی گئی. لیکن الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے الیکشن سے جس کا کام ہی ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن کنڈکٹ کرائے ود دا کوآپریشن آف دا الیکشن کمیشن, اس کے لیے غیر جانبدار ٹیم ہوگی, وہی کام کرے گی. آپ دیکھیں اپوزیشن ہے جس کا آپ نے نام لیا, وہ یہ نا راجہ ریاض ابھی اپوزیشن لیڈر آپ کو لگتا ہے, وہ خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے تو پہچانتے ہی نہیں. بھائی تمہیں ابھی پتہ لگا ہے 16 مہینے کے بعد تمہیں نہیں پہچانتے, تو 16 مہینے پہلے تم نے کیوں چھلانگ لگائی؟ تو یہ راجہ ریاض سے کسی نے ابھی تک پوچھا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیئر ٹیکر کیسے بنتی ہے؟ آئین کے حساب سے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس مینس جو پی ایم ہے, وہ دونوں نے بنائے. اس وقت راجہ ریاض سے کسی نے صلاح مشورہ نہیں لیا. دبئی میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کی آپس میں باتیں چل رہی ہیں, اس سے زیادہ کیا دبا لگ سکتا ہے گورنمنٹ میں کہ الیکشن کل کیسے ہونے. راجہ ریاض صاحب سے مشورہ نہ ہی کیا جائے تو میرے پرسنل اوپینین کے مطابق بہتر رہے گا. ویسے تو آئینی طور پہ تقاضا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے مشورہ, لیکن راجہ ریاض صاحب کا ریسنٹ بیان یہ ہے, وہ کہتے ہیں 2-3 سال بھی الیکشن نہ ہو تو کوئی فرق نہیں. اس نے 10 سال کہا ہے, اس نے کہا 10 سال, وہ تو سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تھوڑا اپڈیٹ بھی کیا اپنا بیان. زیغم صاحب سر, یہ جو فواد, میں آپ سے کیئر ٹیکر پہ بھی بات کروں گی, لیکن فواد چوہی صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ان کی رائے ہے, کیونکہ آبویسلی اب وہ پی ٹی آئی میں تو شامل نہیں ہیں, لیکن خلوص تو ان کا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. سو یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ جو ہے وہ الیکشن کا نہیں ہوگا اگر اس سے پہلے پیچ اپ نہیں ہو جائے گا پی ٹی آئی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ کا, جن کے ساتھ آپریٹ کرنے کی ان کو عادت ہے ون پیج پہ رہ کے؟ فواد صاحب کا مشورہ اہم ہے, لیکن اٹس ٹو لیٹ. پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت دیر پہلے کھلا یہ مشورہ دینا چاہیے تھا کپتان صاحب کو کہ جمہوریت کے 2 رخ ہوتے ہیں. حکومت ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن کے بغیر نہیں ہوتی, اپوزیشن ہوتی ہے تو حکومت کے بغیر نہیں ہوتی. ان کی پارٹی نے, ان کی پارٹی کے لیڈر نے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو کبھی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور حکومت کے خلاف سڑکوں پر رہے, مانا ہی نہیں. اور جب حکومت میں تھے تو پھر اپوزیشن کو نہیں مانا, اپوزیشن کی اپوزیشن بنے رہے. سنگل پارٹی ہیجمنی بنانے کی کوشش کی, ایک اتھارٹیرین سسٹم بنانے کی کوشش کی. ملٹری کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک نئے قسم کا ہائبرڈ سسٹم بنانے کی کوشش کی جس میں اپوزیشن کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. انہوں نے اتنا تھریٹ کیا کہ معاملہ یہاں تک آ پہنچا, جو وزیر داخلہ نے کہا, اور وہ ایک کمنٹ بھی تھا کہ صورتحال یہ ہے کہ یا یہ بچیں گے یا ہم بچیں گے. اور یہ صرف ان کا بیان نہیں تھا, یہ بیان کپتان صاحب کے بیانات اور پی ٹی آئی کی پالیسی پر بیس تھا. پی ٹی آئی کسی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی, اب بھی تیار نہیں. اب بھی ان کے سٹیٹمنٹ سن کر دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا. چاہے ہیروئن ان کی گاڑیوں سے برآمد ہوئی, چاہے 9 مہینے ان کو جیلوں میں لیڈروں کو اس وجہ سے رکھا گیا کہ کیس ہی کوئی نہیں تھا اور عدالتوں میں کچھ بھی نہیں لا سکے, ابتدائی طور پر بھی کچھ نہیں لا سکے, وہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط تھا, لیکن یہ خود پی ٹی آئی کی سیاست
वहां तक लेकर आई है मामलात को कि इस वक्त तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं रहा। उन्होंने जो 9 मई को कर दिया, जिस तरह की एस्केलेशन कर दी और स्टेट के साथ और खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरह का झगड़ा मोल ले लिया, तो इस वक्त तो पहले उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक करने होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड इस इलेक्शन में मिल सकता है। मुझे तो ये लगता है कि 2018 का एक तरह का रीप्ले इस वक्त होगा। ये बात बहुत अफसोसनाक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने अभी तक जो तबसरा किया है वो एनालिसिस है, किसी तौर पर भी मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है। मैं उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन लोगों को साथ बैठना होगा। अगर पीटीआई वाकई ये समझती थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला हो, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट हर मामले को ना चलाए, तो फिर इन्हें सियासतदानों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ मामला तय करने चाहिए थे, जिसकी कोई भी इन्होंने कभी ख्वाहिश नहीं दिखाई। ये एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, उनके साथ भी वो कहते हैं उनकी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई चेयरमैन अमरीकी अखबार को इंटरव्यू करते हुए अपने इल्ज़ामात और दावों को दोहरा रहे हैं, जो वो फौज के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। वो क्या कह रहे हैं और नून लीग की बाप पार्टी से जो कुर्बतें बन रही हैं, इन दोनों चीज़ों पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब बात करते हैं जो आजकल एक और तरह की खबरें भी जो है वो गर्दिश कर रही हैं, वो है बलूचिस्तान की जो बाप पार्टी है उसके हवाले से कि उनकी नून लीग के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं। पहले वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक टर्न लिया है। कुछ इत्तलात हैं इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब से बाप पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातों के हवाले से भी। शेख साहब, आप लोगों के अल्फाज थे कि सब जानते हैं बाप पार्टी का बाप कौन है। सो अब आज जब आपके साथ मुलाकातें बाप पार्टी कर रही है, सो फिर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं अब आप लोग तो मंजूर नज़र नहीं है बाप पार्टी के बाप के? नहीं, बाप अगर पार्टी हमने सही से रखा है बाप पार्टी तो बहुत अरसे से हमारे साथ अलायंस में, हम मिल के काम कर रहे हैं, हमारा पार्ट है। नहीं, वो पीपल्स पार्टी से आपकी तरफ शिफ्ट हो रही है। वो तो देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों का क्या, पॉलिटिकल पार्टी किसी से कमिटेड नहीं होती। अब मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर आप लोग ये सवाल पीटीआई पे उठाते थे जब उनके साथ बाप पार्टी का इश्तराक चल रहा था। हाँ, तो हम कहते थे, बिल्कुल कहते, अभी भी कहते हैं, बाप पार्टी का राइट है ना जी कि किसके साथ हो जाए, या बाप पार्टी, या हमारा राइट है कि हम बिल्कुल कहते हैं। कहना देखिए, वो तो हम सियासी तौर पे कह रहे हैं। हाँ। कौन एमक्यूएम को आप क्या समझेंगी? एमक्यूएम से भी हम चाह रहे हैं और हमारी अलायंस है उनके साथ, हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। देखिए, जो मुल्क की जो रियलिटीज़ हैं, बजाय कि मैं आपको ऐसी बातें कहता रहूँ जो कि हकीकत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, हम तो उनसे कहते रहे बार 3.5 पौने 4 साल कि आइए हमारे साथ बैठे, वो हमें छोड़ आपको कहते रहे, वो बात ही नहीं करने को तैयार थे। वो पता नहीं कहाँ से आए थे। और मैं आपको बताऊँ, 2020 दिसंबर में ना हमारी अपनी पार्टी ने कहा कि सब रिज़ाइन कर दो। पता नहीं आपको याद है कि नहीं। आई वॉज दी ओनली पर्सन, मैं खुल्ला करूँ मेरी पार्टी में, मैंने कहा था मैं क्यों रिज़ाइन कर दो, अब असेंबली में बैठ के बात करो जो भी है। मैं तो इस बात के ही खिलाफ हूँ। अभी मुझे पीटीआई की समझ ही नहीं आई। आए थे आप इलेक्ट होकर, लोगों के वोट लेके, आपने पहले तो छोड़ दी। इतनी बड़ी अक्सरियत आज मिस कर रहे होंगे, आज राजा रियाज को याद कर रहे होंगे। आज इन्होंने देने थे ना प्राइम मिनिस्टर। इनको कोई सियासी शऊर होता, मेरे बात मुकम्मल करने, फिर किसी ने इनको समझा दिया। एहतजाज करने आए थे, एहतजाज में इन्होंने कह दिया हम पंजाब की पार्टी अपनी हुकूमत तोड़ देंगे। आज देखें कि क्या हुआ, जो आज हो रहे हैं कि भाई वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया। कोई सियासी शऊर होता है, इनका काम था कि सियासत करना। आप किधर है? 9 मई को किसने इनको समझाया था कि आप खुद उन लोगों से अपनी फौजों के ऊपर चढ़ दो? ये उनकी मिसकैलकुलेशंस हैं, गलत फैसले हैं, जिसका काफी हद तक खमियाजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन आप लोग इस सारी चीजों की आड़ के अंदर एक एंटी वायलेंस बिल लेके आते हैं, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल, जिसकी आपकी अपनी पार्टी के अंदर से लोगों ने भी मुखालफत कर दी। मैं जैगम साहब की तरफ जाती हूँ, फिर आप इसके ऊपर आपसे जरूर मैं बात करूँगी कि सेनेटर साहब भी इसके ऊपर बहुत वोकल रहे हैं। जैगम साहब, ये जो बाप पार्टी नून लीग से मुलाकातें कर रही है, हम इसको कुछ ज्यादा ही रीड करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन द लाइंस, या आप भी इसके ऊपर, आपकी नजर में भी सवालिया निशान उठते हैं? मेरा ख्याल है ये तो कोई ज्यादा रीड करने की जरूरत ही नहीं है। इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कि बाप पार्टी तो उसी के साथ होगी जिसके साथ बाप होगा। तो 2018 में जिसके साथ बाप था तो बाप पार्टी उसी के साथ थी, तो अब जिसके साथ बाप है तो उसी के साथ ही बाप पार्टी होगी। बड़ी वाज़ेह बात है। कुछ पार्टी क्लियरली इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करती हैं, उनसे पूछ कर वो रुख बदलती हैं, उनके पूछ कर वो चलती हैं। अगर बाप पार्टी इंडिपेंडेंटली भी इलेक्शन लड़ती है तो जिधर उसको इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो उधर ही जाएगी। यही मामला MQM का भी है, और इस वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ को एक एडवांटेज है
کہ اگر وہ اچھی سیٹس لے لیتی ہے تو اس طرح کی جو فری فلوٹنگ پارٹیز ہیں ان کی سپورٹ بڑا واضح طور پر لگتا ہے کہ اس بار مسلم لیگ نواز کو اویلیبل ہوگی. لیکن اگر اس کی سیٹیں کم ہوئیں تو پھر جو اتحاد ہے وہ ایک مختلف ڈائریکشن بھی لے سکتا ہے. ابڑو صاحب آپ لوگ تو واقف ہیں اس پیٹرن سے, جنوبی پنجاب میں پارٹی بنتی ہے جو پی ٹی آئی جیتتی ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, تو یہی ایکشن ریپلے ہی ہو رہا ہے اگر جو زیگم صاحب نے ابھی تبصرہ پیش کیا اس کے مطابق اگر ہم اس کو دیکھیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں ایک چیز اختلاف کروں گا. دیکھیں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے, آپ جس کو باپ اس کا شارٹ فارم باپ پارٹی بنتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے, ہم کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو, یہ میڈیا بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا, اگر یہاں بات کریں گے تو لوگوں کے پر جل جائے گے, یا کوئی اور جو نامہ نگار ہوں اور کوئی ایکسپرٹ ہو, ایکسپرٹ اور بھی آتے ہیں نا, بہت سارے آتے ہیں, کسی ادارے کے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بھی ایکسپرٹ آتے ہیں. تو بات یہ کہ ہر ملامت جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈالنا کہ بھائی ان کی سیاست ہے, وہ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کریں, لیکن اگر ماضی میں کوئی غلط ہو, مجھے بات کریں, راتوں رات پارٹی فارم ہو تو وہ سوال نہ رہے. ایک منٹ بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں جب آپ سوال پوچھ رہے ہیں تھوڑا کسی کو بولنے, بیچ میں ایڈ کرنے کیوں تاکہ کلیئرٹی آ جائے, وہ چیزیں ختم, کلیئرٹی تو آ گئی نا. دیکھیں بات یہ, جب آپ اتنے شوز کرتے ہیں نا, بے شک آپ 10 منٹ کا سوال پوچھیں, دوسرے کو 1 منٹ کا, لیکن اس کو کنٹینیو کرنے. اچھا بات یہ ہے, یہ چیز کہ مطلب باپ پارٹی کسی کے ساتھ جو ہے وہ باتیں نہیں کر سکتی, اس کا حق ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں واحد بندہ تھا, شیخ صاحب اس کے گواہ ہیں, ہم ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھے ہیں, ساتھ بھی بیٹھے ہیں. میں نے سینٹ میں بھی کہا, میں نے کہا کہ 2022 میں جب الیکشن چینج ہوئی نا, لوگ کہتے تھے کہ چھوٹی پارٹیاں چلیں گئیں, وہ انڈیپینڈنٹ تھی نا, وہ ہمارے ساتھ ان کا اتحاد تھا. اگر انہوں نے نون لیگ کے ساتھ بات کی تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, اگر وہ بات نمبر 2 آبجیکشن اس بات پہ تھا کہ جس طریقے سے پی پی نے منڈیاں لگائیں نا, جیسے میریٹ میں لگائی, سندھ ہاؤس اسلام آباد میں لگائی, وہ طریقہ کار غلط ہے. اس چیز طریقے کار سے, اور اس حوالے سے بھی کوئی حرج نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کیونکہ ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کی اپنی جماعت کے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہوا کا رخ جس طرف ہوتا ہے یہ اس طرف ہوتا ہے, یہ الزام تھا. ایم کیو ایم ایک بڑی ریسپیکٹیبل پولیٹیکل پارٹی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا ایک بڑا المیہ ہے, جو بندہ ہمارے ساتھ ہوگا یا مطلب نون لیگ کے ساتھ ہوگا, ہم ہر بندہ کہتا ہے یہ اچھا ہے. جب وہ اگلی پارٹی میں جائے گا, مخالف پارٹی میں, نہیں یہ تو گندہ, یہ غلط ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دوں نا. 2008 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا تھا قاتل لیگ کا. اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کو انہوں نے نامینیٹ کیا FIR میں, بے نظیر صاحبہ کے مرڈر میں. جب حکومت آئی تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ڈپٹی وزیر اعظم بنا وہ پرویز الہی بنا. تو کہاں گیا زرداری کا؟ جیسے پی ٹی آئی چیئرمین نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے تھے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے, میں اس پہ آتا ہوں. آپ دیکھیں ابھی جب پنجاب میں گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی نا, پنجاب میں گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی, تو آپ نے دیکھا وہی پرویز الہی تھا الیکشن سے پہلے, زرداری صاحب اس کے پاس بیٹھا رہا, وہ جا کے چودھری شجاعت کے پاس بیٹھا رہا. اچھا ان کے ساتھ مل جاتا تو نون لیگ کے اچھی, جب وہ ہمارے ساتھ ملا نون لیگ, او دیکھو یہ تو بک گیا. یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے, دونوں طرف ختم ہونا چاہیے. دیکھیں میں 2 لیکن ابڑو صاحب آپ ایسے بات کریں کہ جیسے یہ صرف ایک طرف یہ سوچ پائی جاتی ہے. میں 1 منٹ میں آؤں, باپ پارٹی پہ اتنا آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی ہم سب کے دوست ہیں کہ ہم وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. لیکن یہاں کیا ہے, آپ سارے میڈیا ہاؤسز دیکھیں, آپ پہ ایک میسج آتا ہے تو آپ کوئی نام نہیں لے پاتے, کوئی نام لینے پہ ہے پابندی ہے نا. ہاں نہیں, وہ تو خیر پالیسی کی بات ہوتی ہے. نہیں تو ہم کہاں جائیں, پولیٹیکل لوگ کس کو کہیں, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم آپ کے آگے رکھ سکتے ہیں باتیں, پولیٹیکل لوگ کس کے آگے رکھیں وہ ایک الگ بات ہے, ڈسکس کر سکتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر سکتی ہیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ابڑو صاحب. ٹو مائی سرپرائز ابڑو صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس بات کو کہ سیاسی جماعتوں کا رائٹ ہوتا ہے جس کسی سے بھی بات کریں, تو اسی لیے نون لیگ اور باپ پارٹی کے جو ملاقات ہے اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں اگر ان کا الحاق بھی ہوتا ہے ساتھ مل کے بھی آگے چلتے ہیں تو ان کی نظر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے مزید بات چیت ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم ایک اور بیان کا ذکر کریں گے کیونکہ ایک تو فواد چودھری کا بیان تو سامنے آیا ہی تھا, لیکن پاکستانی سیاست جو ہے اور جو منظر نامہ ہے اس پہ فیصل واوڈا صاحب بھی بڑی اہمیت اختیار کر چکے ہیں, اس لیے مجھے ان کا یہ بیان یہاں پر کوٹ کرنا پڑ رہا ہے. تینوں وقت تھوڑا کم ہے, تینوں مہمانوں کا ایک کامنٹ چاہوں گی. اسٹارٹنگ وتھ زیگم صاحب, واوڈا صاحب کا کل ایک انٹرویو میں دیکھ رہی تھی وسیم بادامی صاحب کے ساتھ, جس میں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس ملک کو جمہوریت نے دیا ہی کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو پارٹیاں ہیں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ادارہ جمہوریت سے لا تعلقی اختیار کر لے اور پھر اس کے بعد یہ اپنی مرضی سے غریب عوام کے ساتھ جو ہے جو بھی سلوک کرنا چاہیں کریں.
سو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیونکہ واوڈا صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے آج کل وہ آپ خود بھی جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ کافی اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے. بس امپورٹنس تو دی جاتی ہے. میرے خیال میں واوڈا صاحب کو سیریس نہیں لینا چاہیے. کبھی انہوں نے بہت کوئی سنجیدہ بات نہیں کی. افسوسناک بات ہے کہ ایک پولیٹیشین ڈیموکریسی کے خلاف بات کرے. جو بھی ہماری امید ہے ڈیموکریسی سے آخر نکال تو سکتے ہیں نا انہیں, ان کے خلاف بات تو کر سکتے ہیں, اکاؤنٹیبل تو بنا سکتے ہیں, ان کو لوگوں کے پاس تو جانا پڑتا ہے, بار بار مینڈیٹ تو لینا پڑتا ہے. لیکن جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ تو ملک کو آگ لگا کے جاتا ہے, آپ اس کو نکال ہی نہیں سکتے. وہ ایسے حالات میں نکلتا ہے جب وہ رہ نہیں سکتا. ضیاء الحق کے ساتھ ہم کیا کر سکتے تھے, مشرف کے ساتھ ہم کیا کر سکتے تھے, ایوب کے ساتھ ہم کیا کر سکتے. ان تینوں کو دیکھیے کہ جب یہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی تو بات ملک کے ساتھ کیا ہوا. ایوب گیا تو ملک ٹوٹ گیا, ضیاء الحق گیا تو ملک میں ہیروئن تھی, ملک میں اسلحہ تھا, ملک میں دہشت گردی تھی. مشرف گیا تو بلوچستان میں آگ لگا کر گیا, نئی مصیبتوں میں ڈال کر گیا. یہ تو میرے خیال ہے کوئی ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی سوال ہی بات کی نہیں ہے. اور ہمیں تو ایسے سوال کرنے والے کو سوال کرنا چاہیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھا کیوں ہے. کیسر صاحب آپ بھی اس پہ کوئی کامنٹ کیجیے گا, کیونکہ آبویسلی جب یہ بات ایک انسان آ کے کہتا ہے جو کہ سیاسی منظرنامے کے اوپر بھی کافی زیادہ آج کل کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, سو آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سائڈ پہ ہٹ جائے اور آپ لوگ اپنی مرضی کا سلوک کریں. دیکھیے میں کہوں کہ اگر جمہوریت کی ہم نے بات کرنی ہے نا تو جمہوریت کو رزلٹ دینے پڑیں گے. جمہوریت میں پچھلے 15 سال سے جمہوریت ہے, کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا. 15 سال پہلے پاکستان آج سے بہتر اس کا سٹینڈرڈ آف لیونگ تھا ہمارے لوگوں کا, ہم نے رزلٹ نہیں دیا. میں بالکل کیٹیگوریکلی آپ سے کہتا ہوں جمہوریت کرتے ہیں. کل چائنا کے لوگ آئے ہیں, انہوں نے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. کون سی جمہوریت ہے وہاں؟ اصل چیز کیا ہم لوگوں کو غریب ہی رکھیں کیا, صرف چند لیڈروں کو یا ان کی باتیں ہی مانتے رہیں؟ میں تو بہت زیادہ مخالفت کر رہا ہوں. 15 سال میں ہم نے جمہوریت کی رزلٹ کیا دیا مجھے بتا دیں. میں تو ایک بزنس مین ہوں, میں پالیٹکس میں آیا ہوں. میں تو کبھی ہماری فیملی میں تو کوئی پالیٹکس میں آیا ہی نہیں تھا. کیوں ہم سپورٹ کریں گے ان لیڈروں کی اور ان پارٹیوں کی جنہوں نے پاکستان میں لوگوں کا معیار زندگی کہاں پہنچ گیا, غربت ہو گئی ہو, کیا ہو گیا؟ یہ بجلی کے ریٹ, یہ پیٹرول کے ریٹ, یہ جو ہم سب نے 1.25 لاکھ روپے ایک آدمی مقروض تھا جب 2018 میں الیکشن ہوئے, آج 3.25 لاکھ روپے ایک شخص مقروض ہے. ہم قرضے پہ قرضے لیتے جا رہے ہیں, کیا رزلٹ دے رہے ہیں؟ صاحب آپ کے کولیگ بھی واوڈا صاحب رہے, لیکن آبویسلی جس قسم کا فال آؤٹ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک مثالی چیز ہے. صحیح کہہ رہے ہیں وہ, یا جمہوریت ایک واحد سسٹم ہے؟ آپ بڑے ڈیموکریٹ ہیں, آپ مجھے یقین ہے کہ ان کے اپوزٹ بات ہی. دیکھیے پولیٹیکل سسٹم ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے آگے بڑھنا ہے, اس میں کمی پیشی اگر ہو سکتی ہے تو اس پہ ہمیں ود ان پارٹی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے اس پہ ڈائلاگ کر سکتی ہیں, اس میں بہتری لا سکتی ہیں. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ مطلب سارے سسٹم کا حل یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا علم ہے کہ کوئی بھی بندہ جب الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے پارلیمنٹ میں یا کہاں بھی, جب حکومت میں جو بھی پارٹی ہے, اس کی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ اپنے ایسیٹس کیسے بڑھائے, وہ اپنی پراپرٹیز کیسے بڑھائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ لوگ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے اور پبلک آف پاکستان اور پاکستان کے بھلائی کے لیے کام کریں. آپ دیکھیں میں چھوٹا سا مثال دے دوں, جب 2008 میں گورنمنٹ آئی تو آپ یاد کریں کہ بے نظیر صاحبہ شہید ہو چکی تھی, لیکن بے نظیر صاحبہ کے پاس اپنا ایک جہاز بھی نہیں تھا. آپ دیکھیں ابھی ان کے بچوں کے پاس 1-2 جہاز ہیں سب بچوں کے پاس. اچھا مجھے یہ میرے پاس کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہے, لیکن یہ لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, یہ لیونگ اسٹینڈرڈ ہے. آپ نمبر 2 آپ اس پہ آ جائیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں, اوور آل پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں کسی کے نام پہ اپنی گاڑی نہیں ہے. آپ دیکھیں 2 لاکھ 1 لاکھ یہ ٹیکس دیتے ہیں. شیخ صاحب تو ماشاءاللہ بزنس مین ہیں اور ماشاءاللہ ٹیکس بھی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ پی ایم بنتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں پورے پاکستان کے ہم والی وارث ہیں, تو وہی جب آپ خوشحال ہو جاتے ہیں تو آپ کا عوام جو ہے ووٹر وہ کیوں غریب ہو جاتا ہے. اور مثالیں ایسی قائم کریں سیاسی جماعتیں اور ایسی آئین کے مطابق بات کریں کہ یہ سوال اور یہ تبصرہ بھی کرنے کا کسی کے اندر جو ہے وہ نہ جرت ہی نہ ہو اس طرح کی بات کرنے سے کی. بہت بہت شکریہ آپ کا سینٹر سیف العبڑو صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب اور زیغم خان صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کے لیے. الیکشن کے حوالے سے ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہے, کل بھی اس کے اوپر ہم تفصیلی طور پہ بات کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.